بعض لوگ ہر وقت دوسروں پر نظر رکھتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں وہ کمی ہے، لیکن جب اپنی طرف دیکھنے کی باری آتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہیں۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ وہ ہر وقت دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتے رہیں۔ اسلام پہلے ہمیں اپنی صلح کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، جب تم خود ہدایت پر ہو تو دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی سب سے پہلے اپنے ایمان، اپنے کردار اور اپنے اعمال کو دیکھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اپنے عیب دوسروں کے عیب دیکھنے سے روک دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ہر روز اپنے نفس کو محاسبہ کرے تو اسے دوسروں کی برائیاں ڈھونڈنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ذرا سوچیں، ہمیں دوسروں کا ایک عیب فوراً نظر آ جاتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے غصے، اپنی زبان، اپنی نظر، اپنے تکبر، اپنی حسد، اپنی بے نمازیں، اپنی کوتاہیوں پر غور کیا؟ ہم دوسروں کی ایک غلطی کو یاد رکھتے ہیں مگر اپنی 100 غلطیوں کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یعنی مومن کی نشانی ہے کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے سوچتا ہے، آج میری زبان سے کس کا دل دکھا، آج مجھ سے کون سی غلطی ہوئی، آج میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور بولا، لوگ بہت برے ہیں۔ بزرگ نے پوچھا، تم نے اپنے دل میں کبھی جھانکا؟ اس نے کہا، نہیں۔ بزرگ نے فرمایا، جو شخص آئینہ صاف کرنے کی بجائے ہر چہرے کو گندا کہے، اصل مسئلہ چہروں میں نہیں بلکہ آئینے میں ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اگر دل حسد سے بھرا ہو تو ہر کامیاب انسان برا لگتا ہے، اگر دل تکبر سے بھرا ہو تو ہر دوسرا انسان حقیر لگتا ہے، اگر دل نفرت سے بھرا ہو تو ہر شخص میں عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ اس لیے پہلے دل کو صاف کرنا ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر ہماری زبان ہر وقت دوسروں کی برائیاں بیان کرتی رہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم خود اللہ کے نزدیک گناہ گار تو نہیں بن رہے۔ یاد رکھیں، دوسروں کی برائیاں گننے سے ہمارا مقام بلند نہیں ہوتا بلکہ اپنی صلح کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں شخص کی کتنی غلطیاں تھیں، بلکہ یہ پوچھے گا کہ تم نے اپنے اعمال کیسے کیے۔ اس لیے اگر ہم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی بجائے اپنے عیب تلاش کریں۔ اگر ہر انسان روزانہ صرف ایک اپنی غلطی درست کر لے تو پورا معاشرہ بدل سکتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنی صلح کرنے والا بنا، ہمارے دلوں کو حسد، تکبر، نفرت اور غرور سے پاک فرما، ہمیں اپنی کمزوریاں دیکھنے اور انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایسا اخلاق عطا فرما کہ لوگ ہمارے کردار سے اسلام کی خوبصورتی دیکھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔